سبحان اللہ. دو پردے لانے کا کیا تھا، لائے کہ نہیں لائے؟ وہ رجب بھائی کو کب سے بولا تھا دو پردے لاؤں. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز برادر اکبر پیر سید یاسین باپو قادری مقدس اللہ العالی، میرے بزرگ پیر سید عبدالقادر باپو مقدس اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات گرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے کلام میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. آج کی یہ محفل
شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ جناب سید اعجاز باپو کے صاحبزادے سید انضمام صاحب کے شادی اور جگہ کے موقع پر یہ محفل ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ عوامی محفل نہیں بلکہ خاص رشتہ دار اور محبین کے لیے انعقاد پذیر ہے اور خوشی کا موقع ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب اللہ خوشی دے، یہ خاص بات ہے۔ اللہ جب خوشی دیتا ہے یا کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ اپنے محبوب کا صدقہ دیتا ہے۔ ہمیں جو خوشیاں میسر ہیں وہ محبوب کے صدقے میں ہیں، جو نعمتیں میسر ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہیں، اس لیے کہ حضور جان نعمت ہے۔ اللہ نے حضور کے صدقے میں ساری نعمتوں کو پیدا بھی فرمایا اور ساری نعمتوں کو عطا بھی فرمایا۔ ہمیں کوئی نعمت حق کی وجہ سے نہیں ملتی، ہم کسی نعمت کے حقدار نہیں۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی نعمت کے حقدار نہیں، جو نعمتیں ملتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملتی ہے۔ تو جب نعمتیں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملتی ہے تو پھر جس کے صدقے میں نعمت مل رہی ہے ان کا دل کیوں دکھائیں خوشی کے موقع پر؟ یعنی اگر ہم خوشی کے موقع پر ناچ رکھیں، گانا رکھیں، میوزک رکھیں، آرکیسٹرا رکھیں، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھانے کے مترادف ہے اور حضور علیہ السلام کے دل کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے۔ تو جب اللہ خوشی دے تو اس وقت حضور کا دل دکھانے کا کوئی کام کرنے کی بجائے حضور کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کریں، حضور کو راضی کرنے کی کوشش کریں، یعنی گانوں کی بجائے نعت مصطفیٰ کی محفل رکھیں اور میوزک کی بجائے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کی محفل رکھیں تاکہ ہم اللہ کے نبی کے دل کو خوش کر سکیں۔ اور خوشی کے موقع پر جب مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو خوش کریں گے تو اللہ ہماری خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ تو یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر رت جگہ کے طور پر آپ نے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل رکھی۔ تو تھوڑی دیر ہم آج آپ کے سامنے یہ چاہیں گے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسی شادیاں آپ بیان کریں، کچھ ایسے نکاحوں کا تذکرہ کریں جس کے برکتیں دولہا دلہن کی زندگی کے اندر قیامت تک کے جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم اپنے اکثر بزرگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر نکاح ہوئے ہیں، ان کی زندگی کے اندر شادیاں ہوئی ہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا، اللہ کا کوئی رسول ایسا نہیں ہوا جس کی شادی نہ ہوئی ہو، جس کا نکاح نہ ہوا ہو۔ سارے انبیاء کرام کا نکاح ہوا سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 35 یا 36 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب زمانے اخیر میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ کا بھی نکاح ہوگا اور اللہ آپ کو صاحب اولاد بھی بنائے گا۔ یعنی ہر نبی نکاح والا، ہر نبی جو ہے وہ شادی شدہ، ہر نبی بیوی والا۔ اسی طریقے سے اکثر اولیاء اللہ کی جو ہے وہ شادیاں ہوئی ہیں، ان کے نکاح ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے بڑی ترغیب دی ہے، اس لیے کہ نکاح کی خصوصیت ہے، نکاح
زنا کے خاتمے کا سبب ہے. جس سماج میں نکاح ہوگا اس سماج میں زنا نہیں ہوگا. جس سماج کے اندر نکاح ہوگا اس سماج میں آنکھوں کی آوارگی نہیں ہوگی. جس سماج میں نکاح کو عام کر دیا جائے گا اس سماج میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا نہیں جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اللہ اکبر، اور مذاہب کے اندر مذہبی لوگ وہ ہوتے ہیں جو نکاح نہیں کرتے، اور مذہب اسلام میں زیادہ مذہبی وہ ہوتے ہیں جو لوگ نکاح کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے مذہب میں نکاح کرنا مذہبی ہونے کے خلاف نہیں، کیونکہ جس پر مذہب قائم ہے اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 11 مرتبہ نکاح فرمایا، اور 11 نکاح فرمائے تو جو مذہب نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے اس مذہب میں کے ماننے والے بڑھاپے میں کبھی زنا کے الزام میں آپ کو جیل کاٹتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. زنا کے الزام میں لوگ جیل کاٹ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے یہاں مذہبی ہونے کے لیے نکاح چھوڑنا ضروری ہے، اور ہمارے یہاں مذہبی ہونے کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے. جب لوگ فطرت سے نفرت کریں گے تب لوگ جو ہے خون کے آنسو روئیں گے. نکاح فطرت ہے، نکاح فطرت ہے، اور ہمارا مذہب دین فطرت ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. نکاح آقا فرماتے میری سنت ہے. اور یاد رکھنا، جس کو میرے آقا اس کی طرف رغبت نہ کرے فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو نکاح کی سے رغبت نہ کرے یعنی نکاح کا انکار کرے. یاد رکھیے بعض بزرگان دین نے اگر غلبہ حال کی بنیاد پہ نکاح نہیں کیا لیکن انہوں نے نکاح سے بے رغبتی نہیں کی، وہ معذور تھے. معذور ہونے کی بنیاد پر اس لیے کہ وہ غلبہ حال میں مبتلا تھے، وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بعض بزرگوں نے نکاح نہیں کیے. ورنہ باضابطہ ہر بزرگ نے نکاح کیا. اور اگر کوئی بھول گیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے یاد دلایا. جیسے کہ یہ مہینہ میرے آقا سلطان الہند عطائے رسول آپ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کا مہینہ ہے. سرکار غریب نواز 52 سال کی عمر میں ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں اور اتنی بڑی ذمہ داری کا بار لے کر کے آتے ہیں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن نکاح نہیں کر پاتے. اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کو یہ کہہ کر کے بھیجا تھا معین الدین ہندوستان جا اور کفرستان کے اندر اسلام کا پرچم تجھے بلند کرنا ہے. اتنے بڑے مقصد کے لیے آئے تھے، اتنے کام تھے کہ مصروف رہے. ایسے عالم کے اندر جب عمر 70 سال کی ہو گئی، بعض لوگوں نے 60 سال بھی لکھا، لیکن جب عمر 70 سال کی ہو گئی تو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور فرمایا معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، میری ایک سنت سے کب تک محروم رہے گا؟ سب پہ عمل کرتا ہے، نکاح جیسی سنت سے کب تک محروم رہے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں دین کے کام میں اتنا مصروف تھا کہ میں یہ سنت کو بھول گیا تھا، اب آپ کا حکم ہے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار. لیکن ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، کسی کے لیے بیٹی کا انتخاب کسی کا دادا کرتا ہے، کسی کا باپ کرتا ہے. ہاں دادا ہی ہوتا ہے. باپ سے اگر دادا حیات ہو تو باپ سے زیادہ نکاح کی فکر دادا کو ہوتی ہے. تو کسی کا دادا کوئی، کسی کا دادا کوئی. سرکار غریب نواز کے دادا سیدنا امام جعفر صادق
یہ ان کا بھی مہینہ. بے شک بے شک. حضرت امام جعفر رسول اللہ نے فرمایا نکاح کر. رسول اللہ نے فرمایا نکاح کر. اور ادھر جو غریب نواز کے سسر بننے والے تھے ان کے خواب میں امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ تو اپنی بیٹی میرے معین الدین کے ساتھ بیاہ کر. واہ 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 کیا کہنا. سرکار امام جعفر صادق خواب میں آ کر کہتے ہیں ان کے سسر سید محمد حسین مشہدی رات میں خواب دیکھتے صبح اٹھ کر آتے کہتے معین الدین تمہارے دادا امام جعفر صادق میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہ دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے؟ جب دادا نے فیصلہ کر لیا ہے تو پوتے کو انکار کرنے کی مجال کیسے؟ اور پھر اس کے بعد غریب نواز کا نکاح ہوتا ہے 70 سال کی عمر. اللہ اکبر اللہ. پہلا نکاح غریب نواز کا 70 سال کی عمر میں سید محمد حسین مشہدی کی بیوی سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے 3 بیٹے عطا فرماتا ہے. سید فخر الدین چشتی جن کا مزار سلوار شریف میں ہے. سید حسام الدین چشتی یہ ایسے عاشق رسول گزرے کہ ابدالوں میں سے تھے اور پھر یہ غائب ہو گئے. ایک وقت آیا. تیسرے سید ابو سعید چشتی جن کا مزار سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہے. پھر اس کے بعد ایک بادشاہ کی بیٹی مسلمان ہوتی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے مسلمان ہوئی ہے تو اس کو عزت ملنی چاہیے. معین الدین اس کے ساتھ بھی تم کو نکاح کرنا ہے. تو سرکار غریب نواز دوسرا نکاح فرماتے ہیں اور اس خاتون سے اللہ ایک بیٹی عطا کرتا ہے میرے خواجہ کو جو پیدائشی طور پہ قرآن مقدسہ کی حافظہ تھی. ان کا نام بی بی حافظہ جمال رکھا جاتا ہے اور وہ قطبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی. اپنے دور کی رابعہ بصری تھی. تو پہلی بیوی سے 3 بیٹے اللہ نے عطا کیے اور دوسری بیوی سے 1 بیٹی عطا کی اور وہ بھی کیسی؟ قرآن مقدس کی حافظہ بی بی حافظہ جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سب نے نکاح کیا ہے اور نکاح کی بڑی برکتیں ہیں. یا ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے, کچھ بزرگوں نے نکاح نہیں کیا, وہ نکاح نہ کرنے کے حوالے سے معذور تھے. میں پھر کہتا ہوں ان کا حال کا غلبہ ایسا تھا ان کا کہ وہ حقوق ادا نہیں کر سکتے تھے. یعنی عشق الہی کے اندر, عشق حق کے اندر ایسے گم تھے کہ ان کو مصروفیت نے اتنا موقع نہ دیا کہ وہ نکاح کر سکیں. ورنہ کسی اللہ والے نے جو ہے وہ نکاح سے کبھی انکار نہیں کیا. یہاں بات آئی ہے, حالانکہ مجھے اس کا بھی احساس ہے, وقت مختصر ہے لیکن نکاح کی تقریب ہے تو اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں میرے وہ نوجوان بھائی جو آج کے پرفتن دور میں کچھ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ میں نے نکاح نہیں کرنا اور ایسے ہی زندگی گزار دینا ہے. یاد رکھو آج میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اے میرے بھائیوں, نکاح کے بغیر نہ رہنا, اس لیے کہ نکاح کے بغیر آج کے دور میں جینے کا مطلب انگارے سے کھیلنا ہے. نوجوان لڑکوں سے بھی کہتا ہوں, نوجوان لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں, نکاح کے بغیر نہ رہو. یاد رکھنا کوئی اگر ہمیں تقوی کا تمغہ دیتا ہے تو ہمیں کسی سے تقوی کا تمغہ لے کر کرنا کیا ہے؟ پوری دنیا متقی کہہ رہی ہو اور ہماری تنہائیوں سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو تو یہ کون سا تقوی ہے؟ لوگ کچھ بھی کہیں, ہمیں لوگوں کی نظر میں متقی نہیں بننا, ہمیں قدرت کی نظر میں متقی بننا ہے. اور یاد رکھنا متقی وہ نہیں جس کو دنیا متقی کہے, متقی وہ ہے جو قدرت کی نگاہ میں متقی ہے. ہزاروں وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا متقی کہتی ہے لیکن قدرت اس سے ناراض رہتی ہے, اور قدرت جس سے ناراض
رہتی ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ لیکن دنیا کسی کو کچھ کہے مگر قدرت کے دفتر میں وہ متقی لکھا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت ساری خواتین بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرنے کو شرافت کے خلاف سمجھتی ہے۔ میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجمع تو محدود ہے کیونکہ آپ نے پبلک کو، عام پبلک کو دعوت نہیں دی، لیکن بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اور اللہ کرے یہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی ہے، وہ دوسرا نکاح کرنے کو شرافت کے خلاف سمجھتی ہے، بلکہ سماج کی بھی کچھ عورتیں، اب اگر کوئی بیوہ ہو جائے اس بیوہ کا قصور کیا ہے؟ قدرت نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ وہ بیوہ ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، بیوہ ہونے کے بعد اکیلے رہنا شرافت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے تو دوسرا نکاح کر لینا چاہیے اور خاندان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کر دے۔ بہت ساری لڑکیاں بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح نہیں کرتی، شرافت کے خلاف سمجھتی ہے اور کہتی کہ شریف عورتیں دوسرا نکاح نہیں کرتی۔ پھر کبھی کبھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جوانی کی تنہائیاں اس کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ دنیا تو اس کو متقی سمجھتی ہے لیکن قدرت کی نگاہ میں اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ میں ان عورتوں سے کہتا ہوں جو دوسرا یا تیسرا نکاح کرنے والی عورتوں کو شرافت کے خلاف سمجھتی ہے، واللہ اگر بیوہ ہو جانے کے بعد دوسرا یا تیسرا نکاح کرنا یہ شرافت کے خلاف ہے تو تم ام المومنین سیدہ خدیجہ کو کیا نام دو گے جو بے مرتبہ بیوہ ہو کر تیسری مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کے نکاح میں آنے کا شرف بیوہ ہونا نحوست نہیں، اس لیے کہ یہ تو قدرت کی تقدیر کیا ہے۔ کہنے ام المومنین ام سلمہ بیوہ تھی، ام المومنین حضرت جویریہ بیوہ تھی، ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شوہر مرتد ہو گیا تھا اور پھر ان کو نکاح کا شرف نصیب ہوا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ تھی۔ یہ ساری خواتین تو بیوہ تھی، وہ ایک خاتون جو ہے وہ طلاق شدہ تھی، بلکہ ساری خواتین جو میرے آقا کے نکاح میں آئی ہیں وہ کسی نہ کسی شوہر سے گزر کر کے آئی ہے سوائے ایک خاتون کے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ کیا بات! یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اسی پہ ناز کرتی تھی۔ توجہ کرنا، بہت پیاری سی بات یاد آئی، اس پہ ناز کرتی تھی ساری ازواج میں کہ میں تو حضور کے نکاح میں کنواری آئی، میں تو حضور کے نکاح میں اور شرف بھی تھا، بڑی بات تھی، بڑے فخر کی بات تھی۔ کہتی تھی میں تو کنواری ہے، کنواری مطلب کسی اور کے نکاح میں نہیں، پہلا ہی نکاح حضور سے ہوا اور تمام ازواج پاک بیوہ ہو کر آئی، طلاق پا کر آئی، لیکن آئی حضور کے نکاح میں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ یہ بات محفل میں ہو رہی تھی اور اس محفل میں میرے نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مخدومہ کائنات ملکہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی۔ ساری امیوں کے درمیان، پاک دامن امیوں کے درمیان، شان والی امیوں کے درمیان شان والی شہزادی بھی موجود تھی، شان والی شہزادی بھی موجود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اما جان نے کہا جب میں حضور کے نکاح میں آئی تو میں کنواری تھی، تو مسکرا کر سیدہ فاطمہ نے کہا لیکن یہ بھی خاص بات ہے کہ جب آپ میرے ابو جان کے نکاح میں آئی تو آپ کنواری تھی، لیکن جب میری حقیقی امی سیدہ خدیجہ حضور کے نکاح میں آئی تب مصطفیٰ جان رحمت خود کنوارے۔ کیا کہنے دو، کیا کہنے دو، سبحان اللہ۔
کمال کمال واہ واہ زندہ باد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کبھی یہ جواب کسی سے نہ سنا تھا. واہ 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 آنکھوں میں عشق کے آنسو آ گئے, عشق کے آنسو آ گئے. واہ, یہ شان تو اللہ نے صرف سیدہ خدیجہ کو عطا فرمائی ہے, اس لیے کہ میں ان کے نکاح میں کماری آئی, لیکن جب خدیجہ سے نکاح ہو رہا تھا, جب رحمت للعالمین شان کہ پہلی مرتبہ پہلے نکاح میں اگر کوئی آیا تو وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آنے کا شرف حاصل ہوا. تو بہرحال نکاح کی بات چل رہی تھی, تو نکاح غلبہ حال کی بنیاد پر بعض بزرگوں نے نہیں کیا, ورنہ نکاح کی بڑی ترغیب دی گئی. تو آج کل کے نوجوان لڑکے اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں نکاح کے بغیر زندگی گزار لوں, حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں, قرون اولیٰ میں پہلے دور میں نکاح اتنا آسان تھا کہ اگر پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ بھی ہمارے بزرگوں نے کہا کہ پہلی بیوی کا جنازہ اٹھنے سے پہلے وہ دوسری بیوی سے نکاح کر لیا کرتے تھے, تاکہ شیطان کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہ بن جائے, کوئی شیطان ان کو ورغلا نہ لے. اس لیے کہ بیوی کے بغیر رہنا انسان کو زنا کی طرف ڈال سکتا ہے, انسان کو زنا میں مبتلا کر سکتا ہے. اور یاد رکھنا, ہر گناہ کی سزا صرف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے, مگر زنا کی سزا انسان کی نسلوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے. اس لیے کہ زنا بڑا بدترین گناہ ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو وظیفے, اپنی بیوی کے ساتھ وظیفے زوجیت ادا کیا, یعنی قربت فرمائی, تو اس وقت آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا, اے آدم آپ کو غسل کرنا ہوگا, غسل جنابت کرنا ہوگا. جب آپ نے پہلی مرتبہ غسل کیا, دنیا میں آ کر یہ پہلا غسل تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا. اپنے جوانوں کی بھی توجہ, اپنی بہنوں کی بھی توجہ, اس سے زیادہ باحیا الفاظ میرے پاس نہیں ہے میاں بیوی کے تعلقات کے لیے کہ آدم علیہ السلام ہمارے ابو جان نے ہماری اپنی جان حضرت حوا کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد پہلا بامانہ غسل کیا. یہ دنیا کا پہلا غسل تھا, یہ پہلا غسل تھا. شادی سے انکار کرنے والوں کی توجہ, نکاح کا مذاق اڑانے والوں کی توجہ. وہ نام نہاد مغرب پرست لوگ جو کہتے ہیں جس کے ستارے گردش میں آتے وہ نکاح کرتا ہے, میں کہتا ہوں جس کے ستارے گردش سے نکل جاتے ہیں اللہ ان کو نکاح کرنے کا شرف. نکاح اتنا آسان کر دو, نکاح کو اتنا عام کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے غسل کیا, غسل جنابت کیا تو بہت سکون ملا. میں منبر پر ہوں, میرے بڑے بھی یہاں موجود ہیں, دائیں طرف میرے بڑے بھائی ہیں, بائیں طرف میرے بزرگ ہیں, علماء ہیں, مفتیان اکرام ہیں, سادات ہیں, عوام ہیں, بہنیں بھی سن رہی ہیں, بچے بھی ہیں. مجھے حیا کا بھی خیال ہے, مجھے حیا کا بھی خیال ہے, لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے غسل جنابت میں سکون رکھا, کیونکہ قرآن کہتے ہیں تسکنوا الیہا. سکون لوگ زنا کے اڈوں پہ ڈھونڈ رہے, سکون لوگ پاپ کی نگاہوں میں ڈھونڈ رہے, سکون لوگ ناجائز تعلقات میں ڈھونڈ رہے, سکون لوگ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے میں ڈھونڈے. نہیں, سکون کا ہے قرآن کہتا ہے تسکنوا الیہا, سکون ملے گا تو تمہیں تمہاری بیویوں کے پاس ملے گا. جس کو قرآن سکون کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے لوگ گناہوں کے اڈوں پہ, زنا کے اڈوں پہ, شراب کے اڈوں پہ, گیموں کے اندر, موبائل گیموں میں سکون تلاش کر رہے ہیں. بیوی بستر پر موجود ہے, وہ بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدل رہی ہے, اور یہ جناب گیم لے کر بیٹھے ہیں, اس میں سکون چاہتے ہیں. یہ فیس بک لے کر بیٹھے ہیں, اس میں سکون چاہتے ہیں. آؤ, سکون کس میں؟ قرآن کہتا ہے تسکنوا الیہا, تمہاری بیویوں میں تمہارا سکون ہے. اور میں خواتین اسلام تک آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, شوہر کی طرف منہ پھیر کر کے سونے والی میری بہن, تجھے اس میں سکون نہیں ملے گا, تجھے سیریلوں میں سکون نہیں ملے گا, تجھے فلموں میں سکون نہیں ملے گا, تجھے کام دھندے برتن جھاڑوں میں سکون نہیں ملے گا. تیرا سکون
اللہ نے تیرے شوہر کے اندر رکھ دیا ہے. یاد رکھنا باپ کا چہرہ دیکھ کر کے تجھے مقبول حج کا ثواب مل سکتا ہے, لیکن روٹ کر کے باپ کے گھر مت بیٹھنا. باپ کے چہرے سے ثواب ملتا ہے, شوہر کے پاس رہنے سے سکون ملتا ہے. باپ کتنا بھی دولت مند ہے تجھے وہ نہیں دے سکتا جو تیرا شوہر تجھے دے سکتا ہے. سونے کے پلنگ پہ بھی باپ سلا دے تو وہ نہ ملے گا جو تیرا شوہر تجھے ٹوٹے ہوئے چٹائی کے بستر پہ عطا کر سکتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے تسکنوا الیہا, اس لیے شوہر اپنی بیویوں کے قریب رہے, بیویاں اپنے شوہروں کے قریب رہے, دور ایک دوسرے سے نہ رہیں, بلکہ اگر بہت مجبوریاں آ جائے تو ایک دوسرے سے 4 مہینے تک دور نہ رہو. بیوی شوہر سے دور نہ رہے, شوہر بیوی سے, یہ اسلام کا قانون ہے, ورنہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے. میں تو ان نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں جو برسوں برس اپنی بیویوں سے دور ہو جاتے ہیں, ظلم ہے بیوی کے ساتھ, یہ بیویوں کے ساتھ ظلم ہے, نہیں کر سکتے ایسا. بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور میں قانون بنا دیا کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کے طور پر جہاد کے لیے بھی نکلتا ہے وہ 4 مہینے ختم ہونے سے پہلے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آئے. کیونکہ فاروق اعظم نے ام المومنین سیدہ حفصہ سے پوچھا تھا, بیٹی ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنے دن تک کے دور رہ سکتی ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا 4 مہینے تک زیادہ سے زیادہ. آپ نے قانون بنا دیا. اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں یہ کوئی کھیل نہیں جسے نکاح کہتے ہیں. لوگ نکاح کو رسم سمجھتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے اگر کسی کے کانوں پر اللہ رسول کی تعلیمات بار لگتی ہے تو اس کو اپنے ایمان کی اصلاح کرنا چاہیے. میں اپنے نفس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی طبیعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے اور میرے دین کی ترجمانی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بڑی معذرت کے ساتھ لوگ معاش کی تلاش میں 2-2 سال تک کے گھر سے دور رہتے ہیں. میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں دیتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں 4 مہینے سے زیادہ اگر بیوی سے دور رہنا کوئی جرم نہ ہوتا, اس کی حق تلفی نہ ہوتی, تو اتنی بڑی عبادت سے واپس کیوں بلایا جاتا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. فاروق اعظم نے کہا واپس لوٹاؤ مہم سے, 4 مہینے کے اندر ان کی جگہ دوسروں کو چھوڑا جائے. یہ بھی تو ہمارے لیے قابل تقلید کارنامہ ہے, یہ بھی تو ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, تو سکون بیوی میں شوہر کے لیے, اور بیوی کا شوہر, بیوی کے لیے سکون شوہر میں, شوہر کے لیے سکون بیوی میں. آدم علیہ السلام نے غسل کیا, غسل جنابت پہلی مرتبہ, بہت سکون ملا. تو حضرت جبریل سے کہا جبریل اس غسل میں کتنا سکون ہے. تو حضرت جبریل نے کہا اسی پہ بس نہیں ہے, صرف سکون نہیں ہے, کچھ اور بھی ملا آپ کو. کیا ملا؟ کہ جتنے غسل سے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں فرشتہ پیدا ہوگا. ہر قطرے کے بدلے میں فرشتہ پیدا ہوگا, اور وہ سارے فرشتے قیامت تک اللہ کی عبادت کریں گے, اور ان سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. کتنا ثواب ہوگا؟ جتنے غسل کے قطرے ٹپکے ان قطروں کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا ہوں گے, اور وہ قیامت تک عبادت کریں گے. ان سب کا ثواب اس کے لیے جو آپ نے غسل کیا. اللہ اکبر. اسی پر بس نہیں, اسی پر بس نہیں, جتنے قطرے ٹپکے ہر قطرے کے بدلے میں آپ کے نام اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا. کیا ملا؟ نمبر 1 سکون, نمبر 2 ہر پانی کے قطرے کے بدلے سال بھر کی عبادت کا ثواب. گر سکتے ہو کتنے قطرے ٹپکتے غسل کے؟ کتنے قطرے ٹپکتے؟ ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب, اور ہر قطرے کے بدلے میں فرشتے کی پیدائش, اور وہ قیامت تک کے جتنی عبادت کریں گے ان سب کا ثواب آدم علیہ السلام کے نام اعمال میں. اب آدم علیہ السلام مچل گئے, پوچھا جبریل اللہ کا نبی ہوں اس لیے میرے لیے یہ ہے, تو صرف میرے لیے ہے یا ہر ایک کے لیے ہے؟ عرض کیا جبریل نے آدم یہ صرف آپ کے لیے نہیں, ہر ایمان والا جو غسل جنابت کرے گا قیامت تک اللہ سب کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا. ثواب کتنا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ذرا قطرے گنو اور پھر اس کو 1 سال سے جو ہے وہ ضرب دو، کتنے ہو رہے ہیں؟ یہ غسل جنابت کی برکت ہے۔ اب سنو، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا پھر جو حلال طور پہ غسل کرے گا انعام تو یہ، لیکن اگر کسی نے زنا کیا، بدی کی، حرام کام کیا، اب اس کے بعد وہ غسل تو اس نے بھی کرنا ہے، اس کے بعد وہ غسل کرے گا، ہر قتلے کے بدلے 1 سال کے گناہ کا وبال، اللہ اکبر، 1 سال کے گناہ کا جرم لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے غسل کے ان کی تعداد کے برابر شیطان پیدا کیے جائیں گے، اور وہ سارے خبیث شیطان دیوس پیدا کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا آوارہ۔ وہ جتنے جرائم کریں گے ان سارے جرائم کا وبال اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حلال طور پر اسلام کہتا ہے، تو میں بات عرض کر رہا تھا نکاح کرو، نکاح کو عام کرو۔ یہ تو نکاح کی بات۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ یہ معروف کرخی وہ ہیں کہ جب تک غوث پاک بغداد میں نہ گئے تھے، ہے اہل بغداد کی بھیڑ اگر کہیں لگی رہتی تھی تو معروف کے آستانے پر۔ یہ معروف کرکی بہت بڑے بزرگ تھے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور عنوان سے ہٹ کر گفتگو کو نہ سمجھیں تو میں آپ کو پہلے حضرت معروف کا تعارف کرا دوں، معروف کا تعارف کرا دوں۔ یہ معروف کون ہے جو اتنے معروف ہوئے؟ یہ معروف کون ہے جو اتنے معروف ہوئے؟ آپ کو بتاؤں، ان کا باپ مجوسی تھا۔ مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آپ کی پوجا کرتا ہے۔ ان کی ماں مجوسی تھی۔ مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آتش پرست، پارسیوں کا مذہب، آگ کی پوجا، یہ آگ کی پوجا کرتے تھے ان کے ماں باپ۔ ان کی عمر 4 یا 7 سال کی تھی، 4 یا 7 سال کی تھی۔ ایک دن لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، توجہ کرنا، ایک دن لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، لوگ کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کر کے اپنی سواری سے گزر رہا ہے۔ تو اس ننھے سے بچے کو یوں لگا جو مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ یاد رکھیں، لوگ کوئی کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو، لیکن ماں باپ بچے کو جنم دیتے ہیں، اس کی تقدیر ماں باپ نہیں لکھتے، تقدیر تو کاتب تقدیر لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جس کے لیے جو لکھ دیتا ہے وہی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ ہاں، صحابی کے گھر میں کسی کو جہنمی لکھا جاتا ہے، اور کسی جہنمی ابو جہل کے گھر میں کسی کی صحابیت اکرمہ کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ یہ نصیب کا کھیل ہے۔ اللہ اکبر۔ تقدیر بنانے والے، تو نے کمی نہ کی، اب کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جنتیوں کے گھر میں جہنمی پیدا ہوتے ہیں، جہنمیوں کے گھر میں جنتی پیدا ہوتے ہیں، ولیوں کے گھر میں لانتی پیدا ہوتے ہیں، لانتیوں کے گھر میں ولی پیدا ہوتے ہیں۔ کس کو خبر تھی کہ کاتب وحی کے گھر میں کوئی جہنمی لانتی پیدا ہوگا؟ اور کس کو خبر تھی جس کو امت کا فرعون کہا جائے گا اسی گھر میں اکرمہ صحابی رسول پیدا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، اس ولید ابن مغیرہ پلید کے گھر میں سیف اللہ خالد ابن ولید کی ولادت ہوگی۔ کسے خبر کسے کسے خبر تھی؟ لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ماں باپ جنم دیتے ہیں، ماں باپ تقدیر نہیں لکھتے۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے بلند صلاحیت کی دعا کرنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے تقدیر اور نصیبے کی بلندی کی دعا کرو، کیونکہ بہت سارے باصلاحیتوں کو بہت سارے اہل تقدیر کے دروازے پر نوکری کرتے دیکھا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے؟ مالک انگوٹھا چھاپ ہے اور وقت کا انجینئر وہاں نوکری کر رہا ہے۔ کیوں؟ باصلاحیت صاحب تقدیر کے دروازے پہ نوکری کر رہا ہے۔ اس لیے اولاد کے اندر صلاحیت کی دعا کرنے سے پہلے ان کے نصیبے کی بلندی کی دعا کرو، ان کی تقدیر کی بلندی کی دعا کرو۔ اور یاد رکھنا، تقدیر بدلتی ہے ماں باپ کی دعاؤں سے۔ دعائیں تقدیر بدلتی ہے، صرف ماں باپ کی نہیں، کسی کی بھی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی نیکیاں بھی تقدیر بدلتی ہیں۔
نیک اعمال بھی تقدیر بدلتے ہیں، اور تقدیر کی وہ قسم جو کوئی نہیں بدل سکتا، پھر وہ اللہ میں نے میرے مرشد غوث پاک کو میرے امام کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ اللہ نے اختیار دے دیا غوث اعظم کو مٹانے اور لکھنے کا، اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بات دور نہ نکلے تو عرض کر رہا تھا میرا ذوق یہی ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں کوئی مقرر فنکار باضابطہ طور پہ نہیں، میں فنکار نہیں فقیر ہوں، تو میں فن کے مطابق تقریر نہیں کرتا، میں من کے مطابق کرتا ہوں۔ آپ من کی بات سننے کے عادی ہیں، من کی بکواس لوگ کرتے، من کی بات تو ہم کرتے ہیں۔ لوگ بکواس کر جاتے، من کی بات یہاں سنو، جہاں من سے نکلے من میں پہنچے، یہ من کی بات ہے۔ من سے من کو تولیو دو من کبھی نہ ہوئے، لوگوں کا من دو ہوتا ہے، یہاں من کبھی دو من نہیں ہوتا، من کو من سے تو یہ امیر خسرو نے کہا من کو من سے تولیے تو دو من کبھی نہ ہوئے، کبھی ہوگا دو من نہ، ایک من ادھر رکھو، من سے مطلب دل، ایک من ادھر رکھو ایک من ادھر رکھو تو لیے تو دو من کبھی ہو۔ ہاں لوگوں کے دو من ہوتے ہیں، یہاں دو من نہیں ہوتے، یہاں تو ایک ہی من ہے۔ کیوں ایک من ہے کہ اس میں بھی محبوب ہے اور اس میں بھی محبوب ہے۔ جب محبوب دو نہیں تو من دو کیسے ہو سکتا؟ اس لیے وجود کتنے بھی ہو من ایک ہی ہوگا، اور جس میں محبوب ہوگا اسی میں خدا کا جلوہ ہوگا۔ اسی لیے من وہی من ہے جس میں یار آمنہ کا لال مسئلہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 4 یا 7 سال، اب یا کی قید کیوں لگاؤں، 4 ہی پہ بات کر لوں۔ 4 سال کا وہ ننھا سا بچہ جو مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر کہا کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ انسان بھی انسان کے پیچھے بھاگے، یہ کوئی دانش مندی ہے؟ اس لیے کہ وہ تو بچہ پیدا ہوا تو کسی مجوسی کے گھر، وہ پوچھا کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ وہ کہا کہ وہ سید آیا ہوا ہے، آج کوئی سید آیا ہے ہماری بستی میں۔ کون ہے وہ؟ کہا وہ علی کا بیٹا ہے اور اس کو دنیا علی رضا کہتی ہے، اور وہ اتنا خوبصورت اور نورانی چہرے والا ہے کہ وہ چہرے پہ لوگوں کے خوف سے نقاب ڈال کے چلتا ہے۔ یہ امام علی رضا کی شان تھی، اتنا حسن اور اتنی خوبصورتی تھی کہ آپ لوگوں کے خوف سے چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتے تھے، کیونکہ لوگ آپ کو پریشان بہت کرتے تھے تو آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتے تھے، لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ ایک جھلک دکھا دے علی کے راجا، ایک جھلک دکھا دے علی کے لال۔ میں حیران ہوں یا اللہ، جب علی رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو میرے مولا علی کے حسن کا عالم کیا ہے؟ حسن علی کیا ہوگا، حسن حسن کیا ہوگا، حسن حسین کیا ہوگا؟ اس لیے کہ امام عبد الرحمن جامی کہتے ہیں اللہ نے امام حسین کو وہ حسن دیا تھا کہ جب مدینے کی گلیوں میں رات کی تاریکی میں چلتے تھے تو چہرے حسین سے وہ اجالا نکلتا تھا کہ مدینے کی گلیاں روشن اور منور ہو جایا۔ یوں ہی تھوڑی کا میرے امام نے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ وہ ایک سید آیا ہے، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، انسان کو دیکھنے کے لیے اسے بھاگ رہے ہو، اسے دوڑ رہے ہو، کوئی ایسی انہونی چیز نظر آتی ہے تمہیں؟ تو عاشق ہوتے ہیں،
عقل والوں سے کوئی پوچھے کیوں بھاگ رہے اس کے پیچھے، تو کہا کہ ہوگا کوئی معاملہ، لیکن عشق والے، عشق والوں کی بات الگ ہے۔ اسی لیے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ عقل کے سہارے نہ چلا کرو، کبھی عشق کے سہارے چل کے دیکھو، اس لیے کہ ہر دو منزل رود، ہر دو امیر کارواں، عقل و بحیلہ می رود، عشق رود کشا کشا، دونوں امیر کارواں ہیں، دونوں منزل پہ لے جاتے ہیں، لیکن عقل ہیلے سے اور اسباب سے لے کر جاتی ہے اور عشق کو کھینچ کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو عشق کے ذریعے جاتا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، پھر اس کو رکاوٹ کبھی نہیں ہے، تو اس لیے کبھی عشق کا سہارا بھی لیا کرو۔ تو حضرت سیدنا امام علی رضا کے لیے کسی عشق والے نے اس بچے سے کہا، بچے ہم سے کیا بات کرتا ہے، تو ہی جا کے دیکھ اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے، جو لوگ اس کے چہرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے، تو جا کے دیکھ۔ یہ ننھا سا بچہ مجوسی کا جب بھاگتے ہوئے گیا اور دیکھا کہ وہ علی رضا نے اپنا چہرے سے نقاب اٹھایا، تو قدم پکڑ کے کہا، آج سے میرا باپ بھی تو ہے، میری ماں بھی تو ہے، گھر لوٹ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور اس مجوسی کے بچے نے کلمہ پڑھا، امام علی رضا کی تربیت میں رہا، صحبت میں رہا، مقام کو اختیار کیا، اور پھر وہی تربیت اور صحبت میں رہتے، ماں باپ کے پیچھے نہ جا کر علی رضا کے قدموں میں تربیت میں رہ کر اسی امام کو لوگوں نے امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا۔ پھر معروف کرخی کا مقام کیا وہ آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ آیا امام علی رضا سے ملنے کے لیے، ان کی چوکھٹ پہ معروف کرخی کھڑے رہتے تھے پہرا دینے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا نام نہیں لوں گا، بادشاہ کا لوگ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے نہیں، بادشاہوں کے نام پہ لوگ ناراض ہیں، سب کی پارٹیاں ہوتی ہیں نا بھائی، جس پارٹی کی حکومت ہو اس کا نام لے کر کوئی بات کرو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں نام نہیں لیتا۔ لیکن بادشاہ آیا، معروف کرخی نے روکا، کیوں بادشاہ؟ اچھا یہ بھی میرا امام علی رضا بادشاہ کے یہاں گدا گیری نہیں کرتا، لیکن وقت کا بادشاہ ضرورت پڑنے پر علی رضا کی چوکھٹ پر آتا ہے۔ یہ علی رضا کون؟ جس امام جعفر صادق کی نیاز دلاتے انہی کے سگے پوتے کو علی رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ امام علی رضا کے پاس بادشاہ معروف کر کے لوگا، کیا بات ہے؟ کام جا رہے سمندر کے سفر، توجہ کرنا، ہم جا رہے سمندر کے سفر میں، تعویذ لینے آئے ہیں، ڈر لگتا ہے موسم اچھا نہیں ہے، کہیں طوفان آ گیا تو امام ضامن کے پاس آئے ہیں۔ حالانکہ ہمارے فقہاء نے لکھا کہ لوگ ان کے نام سے جو امام ضامن کی بات کرتے ہیں اس کی حیثیت کتنی ہے آپ دیکھیں تو فقہاء کو آپ پتہ چلے، لیکن اس کی بات نہیں کرتا، وہ تعویذ لینے آیا تھا بطور ضمانت۔ جس جو رائج ہے امام ضامن آج کل پہ، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھنا، لوگ خلط مبس کر کے بات کو کہاں تک پہنچاتے، وہ نہیں۔ تو تعویذ لینے آیا ضمانت کے، موسم اچھا نہیں ہے، تعویذ چاہیے امام ضامن سے، امام علی رضا سے، ان کو امام ضامن بھی کہتے ہیں۔ امام علی رضا سے کیوں؟ اگر طوفان آئے گا تو سمندر میں تعویذ ڈال دیں گے ان کا دیا ہوا، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ طوفان تھم جائے گا۔ ٹھیک، رکو، کام میں ہے، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ معروف کر کے اندر گئے، سوچا کہ کیا ڈسٹرب کروں، خود ہی تعویذ لکھا۔ خود ہی تعویذ لا کے بادشاہ کو یہ لو، مصیبت میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ خدا کا کرنا، بادشاہ سمندر کے سفر میں گیا بھی، طوفان آیا بھی، اس نے وہ تعویذ سمندر میں ڈالا، طوفان ٹل بھی گیا، طوفان ٹل بھی گیا، آیا، جان بچی، لاکھوں پائے، بہت سے تحفے تحائف لے کر آئے، پھر دروازے پہ پھر چوکھٹ پہ کھڑے معروف کر کے پوچھا کیا بات ہے، اب کیا ہے؟ کہا وہ تعویذ بڑا مؤثر تھا، کام آ گیا، شکرانے میں تحفے لے کر کے آئے ہیں۔ اچھا رکھ دو تحفے۔ کہا کیوں؟ کہ تعویذ امام نے نہیں دیا تھا، تعویذ تو میں نے دیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شکر کا کہ تعویذ میں کوئی آیت نہیں لکھی تھی،
کوئی نقش نہیں لکھا تھا. ابھی کیا لکھا تھا؟ کہ میں نے لکھا تھا معروف کرخی. اپنا نام لکھ کے دیا تھا تعویذ کے طور پہ. تعویذ کے طور پہ اپنا نام لکھ کے دیا تھا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں سوچتا تھا یا اللہ تیرے نبی کا بیٹا صبح کہتا ہے معروف ادھر آ، معروف ادھر جا، معروف کھا، معروف سو جا، معروف یہ کر، معروف وہ کر، معروف ایسا کر، معروف ویسا کر. تو میں نے سوچا نبی کے بیٹے کی زبان پر، علی رضا کی زبان پر بار بار معروف 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 آتا ہے، تو میرا نام بار بار لینے سے نبی کے بیٹے نے میرا نام بار بار لیا. تو ذرا چیک تو کروں کہ میرے نام میں اثر کتنا پیدا ہو گیا. علی رضا نے میرا نام اتنی مرتبہ لیا تو میرے نام میں اثر کتنا ہوا. وہی چیک کرنے کے لیے اپنا نام لکھ کر کے دیا تھا. اب میں نے دیکھ بھی لیا کہ علی کے بیٹے علی رضا نے میرا نام اتنی مرتبہ لیا تو اللہ نے میرے نام میں کتنی تاثیر پیدا کر دی کہ طوفان میں ڈالو تو طوفان ختم ہو جایا کرتا ہے. یا آ کر میں سوچتا ہوں یا اللہ علی رضا اگر کسی کا نام لے لے تو اس معروف کے نام میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے. نام لینے پر نام رکھا نہیں، نام لے لیا تو اتنا اثر پیدا ہوا. جو علی کا نام خود نبی نے رکھا، فاطمہ کا نام خود نبی نے رکھا، حسن و حسین کا نام خود نبی نے رکھا، تو ان ناموں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جس نام کو علی رضا لے لے اس کا اثر یہ جو نام خود نبی رکھے. سنیوں تم کہتے کیسے ہو کہ میں مصیبت میں ہوں؟ پنجتن کا نام لے تیری مصیبت دور. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا لی خمسۃ نطفی لیا حل الموبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وغناہما والفاطمہ. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی پر کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اپنی خیبر کا. یہ چار نام میرے نبی نے رکھے اور حسن و حسین تو ایسے رکھے، فرمایا کہ یہ چھپائے تھے اللہ، یہ اللہ نے چھپا کے رکھے. حدیث ہے اللہ نے یہ چھپا کے رکھے تھے تاکہ زمانے جاہلیت میں نہ کسی کا نام حسن ہوگا نہ حسین ہوگا. اگر یہ نام کسی کے ہوں گے تو میرے نبی کے گھر میں ان کے بیٹوں کے نام ہوں گے. جن ناموں کو خدا چھپا کے رکھے. توجہ کرنا، حالانکہ محرم کی محفل نہیں لیکن محفل تو سنیوں کی ہے. ہم صرف محرمی اہل بیت نہیں ہیں. بات نکل آئی ہے تو جب تیری ملتی ہے سکوں کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا ہے. کوئی چھپا کے کسی کے لیے کیوں رکھتا ہے؟ نمبر ایک، چھپائی جانے والی چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس لیے چھپاتا ہے، اور جس کے لیے چھپاتا ہے اس کو اپنا محبوب سمجھتا ہے نا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں. ٹھیک، گھر میں کبھی مٹھائی آتی نہیں. ایک دن مٹھائی آئی، 4 ٹکڑے تھے اور 3 بیٹے سامنے تھے، اور ایک جو سب سے چہیتا تھا وہ موجود نہیں تھا، اسکول گیا ہوا تھا. چوتھا ٹکڑا اٹھایا، چپے سے پہلے کپڑے میں لپیٹا اور اپنے علاقے کی زبان میں ہوں جو کہتا ہوں مانڈی کے نیچے دبا کے رکھا. 3 ٹکڑے ایک ایک کو دیا، امی اور بس جاؤ، اس کو نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ کسی کے لیے چھپایا ہے. وہ
چھپایا. تب لوگوں کو پتا چلا جس کے لیے چھپا کے رکھا وہ ہے بڑا محبوب, ہے بڑا محبوب, جس کے لیے بلا تمثیل, جس کے لیے چھپا کے رکھتے ہیں, چیز قیمتی سمجھتے ہیں اور اس کو محبوب سمجھتے ہیں, اس لیے بلا تمثیل. ان سے بڑا محبوب کون تھا جس کے لیے کائنات بنائی؟ سبحان اللہ. لولا کلام خلق الافلاق والارضین, محبوب تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات پیدا نہ کرتے. ٹھیک, تو تیرے لیے سب چھپا کے رکھیں گے. تیرے گھر جیسے نام کسی کے نہیں, تیرے گھر والوں جیسے کام کسی کے نہیں, جیسی اولاد تجھے دیں گے کسی کو نہیں دیں گے, جیسا گھرانہ تجھے دیں گے کسی کو نہیں دیں گے, اور جیسے یار اصحاب تجھے دیں گے کسی کو نہیں دیں گے. تجھے یار بھی بے مثال دیں گے, تجھے گھر والے بھی بے مثال دیں گے, گھر والیاں بھی بے مثال دیں گے, سب تجھے بے مثال دیں گے, تیرا مثل نہ ہوگا خدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نام چھپا کے رکھے اور پھر انہی کے نام میں دن ناموں کی بہرحال بات دور نکلتی ترس کر رہا تھا. حضرت معروف کرکی نے کہا کہ میں چیک کر رہا تھا, میں نام میں تاثیر کتنی تاثیر کی طوفان ٹنگ گیا. اب بات آئی یہ امام معروف کرکی, غوث پاک اور امام غزالی جا کر جس کے مزار پہ چلہ کرتے وہ امام معروف کرکی. غوث پاک کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کسی کے مزار سے اگر مجھے فیض ملا ہے تو وہ میرے مرشد حضرت سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے. یہ ہے معروف کرکی. لیکن اب سن لو بات جو اصل تھی, اس کے لیے اتنی دور تک کہ آپ کو سفر میں لے کر چلے. معروف کرکی کا وصال ہو گیا. روزے دار, عبادت گزار, زاہد, متقی, پرہیزگار, اپنے زمانے کے عظیم فرد فرید. وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا لیکن میں پچھتا رہا ہوں. توجہ, ہاں یہی بات کہنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا. پچھتا رہا, آپ پچھتا رہے, کیا کیوں؟ کہا سب کیا لیکن ایک چیز پہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ نکاح نہیں کیا. پچھتاوا ایک چیز پہ ہو رہا ہے کہ کون؟ معروف کرکی. اللہ اکبر. حضرت معروف کرکی نکاح نہیں کیا, اس میں پچھتانا تھا. کیوں پچھتا رہے؟ کہا یہاں آنے کے بعد دیکھا روزے داروں کے لیے مرتبے جدا ہیں, تہجد گزاروں کے لیے مرتبے جدا ہیں, جہاد کرنے والوں کے لیے مرتبے جدا ہیں, شہادت پانے والوں کے لیے مرتبے جدا ہیں, جیسے ہر عمل والوں کے لیے مرتبے جدا جدا ہیں, یہاں نکاح کرنے والوں کے لیے بھی مرتبے جدا ہیں. تو جب میں آیا تو چونکہ نکاح کی نیکی نام اعمال میں نہ تھی, تو جو مرتبے نکاح والوں کے دیکھے تو دل میں حسرت ہوئی, کاش میں بھی نکاح کر لیتا تو اللہ یہ مرتبے مجھے بھی عطا فرما دے. یہ ہے نکاح کی برکت. اس لیے مسلمانوں نکاح کو عام کرو. عرض یہ کر رہا تھا, میں تو کچھ لوگوں کے نکاح پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت تو ہو گیا ہے, اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں. ایک حدیث پڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو. نمبر 1, جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنا, جلدی کرو. نماز کا ٹائم ہے فوراً نماز پڑھو, جلدی پڑھو. ہاں لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ اذان بھی شروع نہیں ہو آپ اپنی اپنی پڑھ لیں, ایسا بھی نہیں. اگر آپ مسافر نہیں ہیں, مقیم ہیں, مریض نہیں ہے, صحت مند ہے, کوئی عذر شرعی نہیں ہے, تو آپ کو عاشق رسول امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. کہ مردوں کی نماز مسجد میں ہے اور عورتوں کی نماز گھر میں ہے. آج کل کچھ عورتیں اتنی بزید مسجد جانے کے لیے اور کچھ مرد بزید گھر میں پڑھنے کے لیے. تو ایسا مت کرو, مردوں کی نماز مسجد میں ہے, عورتوں کی نماز گھر میں ہے. تو اس لیے بلا عذر شرعی گھر میں مت پڑھا کرو فرض نماز, مسجد میں جاؤ. تو فرمایا کہ نماز کا وقت ہو تو پڑھنے میں جلدی کرو. نمبر 2, جب جنازہ تیار ہو, جب جنازہ تیار ہو دفن کرنے میں دیر مت کرو, جلدی کیا کرو. کیونکہ میت واسطے دیتی ہے کہ مجھے جلدی اپنے مقام پہ پہنچا. بڑی معذرت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں ہم نماز 95% لوگ نہیں پڑھتے, اور میت ہو جائے تو دنیا دار مذہبی گھرانوں میں بھی دیکھ رہا ہوں 24 گھنٹے میت رکھی ہوئی. کیوں بھائی؟ بیٹی آ رہی ہے,
داماد آ رہا ہے، اولا آ رہا ہے، کیا کریں گے یہ آ کر؟ حتیٰ کہ فریجر میں رکھ رہے ہیں. اللہ فریجر میں سنی تم کیوں رکھ رہے ہو؟ جبکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے جس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے مردوں کو تکلیف پہنچتی ہے. وہ مردے کو جو ٹھنڈک میں رکھ رہے ہو نا بلا وجہ، پوچھو علماء سے، یہ ٹھنڈک اس کے لیے بھی تکلیف دے. کیوں روکتے ہو میتوں کو؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ تیار ہو تو تدفین میں تاخیر مت کرو. بیٹی آ کے چہرہ دیکھ کر کرے گی کیا؟ داماد نے آ کے کرنا کیا؟ بیٹے نے آ کے کرنا کیا؟ اتنی دیر کرو جتنے انتظامات میں وقت لگتے ہیں. بلا وجہ تاخیر مت کرو. آج یہ بھی بدعت چل پڑی ہے کہ چلے شہر کا بڑا مشہور آدمی تھا تو تھوڑا سا روک لو تاکہ پبلک زیادہ ہو جائے، تاکہ پتا چلے کہ فلاں سیٹ صاحب کے جنازے میں اگر سینکڑوں تھے تو میرے ابا اس سے بڑے کروڑ پتی ہیں تو اس میں ہزاروں ہونے چاہیے. اس کو بھی مکروہ کہا گیا کہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے اگر صبح فجر کے بعد جنازہ تیار ہو تو جمعہ کے دن اتنی دیر تک کی روکا جائے کہ اگر جمعہ کے بعد جنازہ کریں گے تو پبلک زیادہ ہوگی. پبلک زیادہ ہو کر کے کیا کر لیں گے؟ اگر فطری طور پہ لوگ زیادہ آ جائیں، وقت پہ لوگ زیادہ آ جائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن جمع کرنے کے لیے کیا اب جنازے بھی کمپٹیشن کا سبب بنیں گے کہ یہ کروڑ پتی کا جنازہ، یہ ارب پتی کا جنازہ، یہ خرب پتی کا جنازہ، یہ اتنے مشہور کا جنازہ، وہ اتنے مشہور کا. سن لو، یہ نام نمودی کے جنازے کسی کے لیے عزت کا سبب نہیں. اگر قدرتی طور پر لوگ آ جائیں تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسا کہ خود حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ سے اختلاف ہوا تھا فتنہ خلق قرآن کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا تھا بادشاہ وقت اپنی حقانیت کا فیصلے جنازے کریں گے، دنیا دیکھے گی، اور اس وقت اللہ اکبر ہزاروں کافر حضرت امام احمد ابن حنبل کا جنازہ دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ ایسا جنازہ تھا کہ منصور جنازے پہ رو پڑا اور کہا 3 دن تک لوگ مٹی ڈالتے رہے. تو منصور نے کہا تھا امام اعظم کے جنازے پہ رو کر کے، منصور کہتا ہے کہ جیتے جی بھی تم نے مجھے رسوا کیا اور مرنے کے بعد بھی تم نے مجھے رسوا کیا. تو یہ اللہ والوں کی مقبولیت ہے، غلط بات ہے. لیکن آج محلوں میں کمپٹیشن چل رہا ہے، فلاں سیٹ صاحب کے اتنے تو میرے یہاں اتنے، یہ سب مت کرو. اگر وقت پہ لوگ آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ ایک بات یاد رکھنا، ایک اللہ والے کا پڑھ لینا ہی کسی کے لیے مغفرت کے لیے کافی. ورنہ آپ سے کہتا ہوں اگر جنازوں کی بھیڑ ہی آپ کمپٹیشن کے لیے کرنا شروع کر دیں تو امام حسین کا جنازہ کتنوں نے پڑھا؟ ذرا اس امام کا نام مجھے بتا دو اور مقتدیوں کے نام مجھے بتا دو. بتا سکتے ہو؟ وہاں تو بیٹے کو بھی جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ تھی. کیا حالات تھے؟ اس لیے یاد رکھنا، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ چلو نہیں پڑھو جنازہ یا کم تعداد، یہ سب نہیں. میرے آقا کی حدیث پہ میرا ایمان ہے کہ جس کے جنازے پر 3 صفحے لگ جائے اس کی مغفرت، جس میں 40 مومن جمع ہو جائے اس کی مغفرت. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں بڑے شہروں کے اندر کہ سیٹھوں کے جنازوں میں تقابل ہو رہا ہے. بلکہ یہ بھی ہے جنازہ دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ امیر شہر کا جنازہ ہے یا کسی غریب کا جنازہ ہے. جس کے جنازے میں لوگوں کو پورے رسوخ اور ذوق و شوق کے ساتھ کندھے بدلتے دیکھو اور ذوق و شوق کے ساتھ چلتے دیکھو، پتا ہوتا ہے کہ یہ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے. اور کسی کے یہاں کندھا دینے والوں کی بھی قلت محسوس ہو تو سمجھ جاؤ کہ کسی غریب کا جنازہ ہے. لوگوں نے جنازوں کو بھی امیر و غریب میں تقسیم کر دیا، لوگوں نے شادیوں کو بھی امیر و غریب میں تقسیم کر دیا. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے لیے کرو، اس لیے کہ اگر تم کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہو تو سن لو، وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے وہ جنازے میں شرکت کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں. ہر قدم کے بدلے میں کبیرہ گناہ معاف کیا جاتا ہے. اس لیے اور سنو، ہر ایک کے جنازے میں جو لوگ
مومنوں چلے جایا کرو. ہمیں نہیں پتا اس کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ مقبول ہے کہ مردود ہے. یہی تو خدا کی شان ہے. اگر تم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے ہو اور وہ مقبول ہے تو اس کے صدقے میں اللہ تمہاری مغفرت کر دیتا ہے, اور اگر تم مقبول ہو تو تمہارے صدقے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اس لیے جنازے میں جلدی کرو, تاخیر مت کرو. اور تیسری چیز فرمائی, بیٹا اور بیٹی جوان ہو جائیں تو اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کرو بلکہ جلدی کرو. یہاں تک فرمایا بیٹا بیٹی جوان ہو جائیں, اور اگر ماں باپ دیر کریں, کچھ ماں باپ ایسے جو اپنے آپ کو اتنا جوان سمجھتے ہیں کہ اپنے 25 سال کے بچوں کو وہ بچے ہی سمجھتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں تو میرے بچے جوان کب ہوں گے. اور اس وقت تک, معاف کیجیے گا, اس وقت تک وہ شادی کا پلان نہیں کرتے جب تک بچے کوئی حادثہ نہ کریں, جب تک ان کی کوئی کمپلین نہ آئے. اللہ اکبر. بیٹا بیٹی بالغ ہو گئے, شادی کی عمر ہو گئی, شادی کرو, نکاح کرو, جلدی کرو, دیر مت کرو. ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے. کچھ لوگ مجھ سے کہنے لگے تقریر کے بعد, کیونکہ میں تو بولتا ہی رہتا ہوں, ایک بات یاد رکھنا, میرا اللہ جانتا ہے, میں جو حق سمجھتا ہوں اس کو بول دیتا ہوں. میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے بعد اس پر کتنی جو ہے وہ لوگ تنقید کریں گے یا تعریف, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اس لیے کہ مجھے مرنا ہے, اور یہ کوئی دھندا لے کر ہم نہیں بیٹھے. ہم تو بس اس تمنا سے گھر سے نکلے کہ یار راضی ہو جائے, ورنہ بولنے کا کوئی شوق نہیں. ہمیں پتا ہے فاروق اعظم کا قول ہے کہ خطاب کرنا اور ذبح کر دیا جانا دونوں برابر ہے. آسان نہیں ہے تقریر, جو آپ آسان سمجھتے ہو نا, یہ آسان نہیں ہے. فاروق اعظم نے حضرت تمیم داری انصاری سے کہا تھا کہ تقریر کرنا اور ذبح کرنا ہو جانا دونوں برابر ہے. خطاب کرنے والا خطیب جب خطاب کرتا ہے تو وہ ایمان اور کفر کی سرحدوں کے درمیان چلتا ہے. ایک زبان سے نکلنے والا جملہ اس کو پتہ نہیں کہاں ڈال دے گا. یہ تو غوث پاک کی روحانیت کا فیضان نہ ہو تو کب سے کیا سے کیا ہو جائے, خدا کی مدد نہ تو کب سے کیا ہو جائے, رسول اللہ کی امداد نہ تو کب سے کیا ہو جائے. آپ آسان نہ سمجھا کریں خطابت کے میدان کو. ہم تو ڈرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس منزل سے خیر سے پار کرا, اور ہمیں وہ بات نہ کروا جو جس سے تو ناراض ہو, تیرا محبوب ناراض. ایک مرد کلندر حضور تاج الشریعہ نے بات کہی تھی, کہتے ہیں جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا رات, جو پیا کو بھائی لیٹ کرتے, زبردستی لیٹ کرتے. اب وہ کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ جلدی مچاتے ہو شادی کے لیے, اگر ہم لڑکے کی یا لڑکی کی شادی جلدی کر دیں گے وہ پڑھے گا کب, وہ پڑھے گی کب. میں نے کہا میں نے کب روکا, کہ شادی کے بعد پڑھائی نہیں ہوتی. میں بے شمار ایسے نام آپ کو گنا سکتا ہوں جنہوں نے شادیوں کے بعد پڑھا. شادیوں کے بعد کیا پڑھا, ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک. اطلب العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے قبر میں جانے تک علم حاصل کرنے کا ہمیں حکم ہے. ہم لوگ 25 سال 30 سال تک کی ڈگریوں پر محدود لوگ نہیں ہیں. کیا بات, واہ واہ. حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزا کے عالم میں کوئی صحابہ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں ذرا وہ جمرات کو جو حج کے موقع پہ رمی کی جاتی ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو آنے والے صاحب نے کہا حضرت آپ نظر کے عالم میں آپ نے یہ مسئلے پہ گفتگو کر کے کون سی تحقیق اب لوگوں کے سامنے پیش کریں, آپ تو دنیا سے جانے والے ہیں. کہا کہ تحقیق پیش کرنے کے لیے علم نہیں سیکھا جاتا, کیا تو نے نہیں پڑھا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. تو ابھی قبر کی گود میرے لیے باقی ہے, اس لیے میں نے ابھی تک علم سیکھنا ہے. ہمیں یہاں تک کہا گیا اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ میری زندگی کے گھڑی باقی ہے, یعنی اگر ہمیں کوئی بتا دے وثوق سے, اگر کوئی بتا نہیں سکتا, کوئی میرے پاس آگے کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں 8 گھنٹے کی مہلت ہے, میں نے کہا اس نا انجار کو کس نے کہہ دیا 8 گھنٹے زندگی ہے. ارے صحت مند آدمی کے ایک پل کی خبر نہیں اور وہ کہتا ہے 8 گھنٹے کی مہلت, وہ کون ہوتا ہے مہلت دینے والا. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ بھی مت کہو کہ اس ہاسپٹل کی بجائے اس ہاسپٹل میں لے کر جاتے تو بچ جاتا, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے. اگر قدرت نے موت لکھی تھی پوری دنیا کے ڈاکٹر بھی سڑھانے سے کھڑے رکھتے تو کوئی مائیکل لال نہیں بچا سکتا تھا, اور اگر اس نے نہیں لکھی
میں پڑھتی تو ہی میرا اللہ اس کو بچانے پہ قدرت ہے۔ باتیں بھی سوچ سمجھ کے کہا کرو، یہاں لے جاتے وہاں لے جاتے کچھ نہیں۔ اس نے زندگی دینا تھی تو ہم نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہو کر کے 4 دن پڑے ہیں، لیکن اس نے زندگی دینا تھی تو زندہ رہا۔ اور اگر مر جانے کی بات تھی تو پھر 4 ڈاکٹر بڑے کھڑے ہوئے ڈگری والے، وہ بھی نہیں بچا سکے۔ تو میری عرض یہ ہے آپ سے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پڑے گا کب پڑے گا؟ پہلے وہ بات عرض کر دوں، وہ بات بھول نہ جاؤ، ورنہ 1 سیکنڈ بچہ ہے زندگی کا، اگر بالکل یقین سے پتہ چلے اب 1 سیکنڈ بچا تو کرنا کیا؟ اس زندگی کا آخری کام وہی کرنا نا جو سب سے بھاری کام کرنا کیا؟ 1 سیکنڈ زندگی کا بچہ ہے، کیا کرنا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے اگر تجھے پتہ چل جائے نا کہ زندگی کا 1 سیکنڈ بچا ہے تو کروں کیا؟ تو کہا اس میں علم حاصل کر۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ علم سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اگر علم سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب سے کہتا کہ وہ مانگ مجھ سے۔ جس کو عالم ما کان و ما یکون بنایا اس کو بھی کیا کہا؟ قل ربی زدنی علما۔ اے محبوب آپ یہ عرض کریں مجھ سے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس کو خود علم سکھایا اس سے کہتا ہے کہ اور مانگ، اس کا مطلب ابھی کچھ باقی ہے۔ ما کان و ما یکون کے بعد بھی کچھ باقی ہے، لوح و قلم کے علم کے بعد بھی کچھ باقی ہے نا۔ لوح و قلم کا علم میرے نبی کے کل علم نہیں ہے، وہ میرے نبی کا ایک حصہ ہے۔ امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ، کہ میرے نبی کے علم کا ایک حصہ ہے لوح و قلم کا علم، اتنا ان کو علم ہے۔ ما کان و ما یکون کا علم بھی ان کے علم کا ایک حصہ ہے، پھر بھی قرآن کہتا ہے قل ربی زدنی علما۔ یہ علم کی بات ہے۔ بارہ علم ایک لمحہ سیکھنا رات کے حصے میں، پوری رات جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر۔ رات بھر جگ کر عبادت کرنا الگ، ایک لمحے میں علم کی اہمیت۔ اس لیے علم سیکھو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بچے شادی کے بعد پڑھیں گے کب؟ میں نے کہا جب زنا کر کے وہ پڑھ رہے ہیں، پارکوں میں لڑکیوں کو لے کر کے گھوم کر کے آوارگی کر کے وہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ نکاح کر کے نہیں پڑھ سکتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، یہ میرے دل کا درد، آپ برا نہیں مانے۔ آج کل حالات یہ شادی سے پہلے لڑکے سب کچھ لٹا آتے ہیں، لڑکیاں بھی لٹا آتی، اللہ ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے۔ سب کے بچے ایسے نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، لیکن یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارے پیارے ملک بھارت ہندوستان میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایک سنت ہے۔ کیا سنت ہے؟ دیکھو، نکاح جلدی کر دو، بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دو۔ لڑکی رہے اپنے میکے، لڑکا رہے اپنے گھر، اور ودائی نہ ہو۔ ودائی آپ جب چاہے کریں تو وہ اپنے گھر رہے گی۔ یہ بھی سنت ہے، نکاح کے بعد ودائی بعد میں کریں۔ اما عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا، 3 سال کے بعد ودائی ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے بھی لوگوں کو مغالطہ ہے۔ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں 6 مہینے بعد ودائی ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں سال بھر بعد ودائی ہوئی، لیکن ودائی چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد ہی ہوئی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو عرض کروں، جب سیدہ پاک کا نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد آپ رسول اللہ کے گھر ہی میں رہتی تھی، اور مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ اکبر، اب تھوڑے سے فکر مند ہوئے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت آپ چند دنوں کے بعد حضرت سیدہ ام ایمن سے ملتے ہیں۔ ام ایمن نے کہا میں تمہیں فکر مند دیکھ رہی ہوں۔ کہاں؟ کہ نکاح ہو گیا لیکن ودائی ابھی نہیں ہوئی۔ تو کہا پھر حضور سے کہو۔ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں نے کب کہنا ہے کہ حضور ودائی دیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو ام ایمن نے کہا چونکہ ام ایمن حضور کی امی کی کنیز تھی، اور حضور کی امی کے پاس آنے سے پہلے حضور کے ابا کی کنیز تھی، یعنی والد کی کنیز بھی رہ چکی تھی، والدہ کی رہ چکی تھی، اب حضور کے پاس آئی تھی، کنیز تھی۔ بلکہ ام ایمن نے بعض روایتوں کے مطابق حضور کو دودھ بھی پلایا تھا، حضور کی پرورش بھی کی تھی، بہت عزت کرتے تھے حضور، بہت احترام کرتے۔ ام ایمن نے کہا میں بات کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد ام ایمن گئی کہ یا رسول اللہ میں علی کو تھوڑا فکر مند دیکھتی ہوں۔ اب وہ کیوں فکر مند رہتا ہے، کیا تکلیف ہے اس کو؟
تو کہا کہ شاید ایسا لگتا، انہوں نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا، شاید ایسا لگتا ہے کہ نکاح کے بعد علی سوچتے ہیں کہ ان کا گھر بس جائے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم فاطمہ کو تیار کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ وداعی والی ایک سنت جو چھوٹ رہی، یہ بھی تو رواج پا جائے گی۔ حالانکہ یہ تاکیدی سنت نہیں ہے، لڑکا گھر رہے، لڑکی اپنے گھر رہے، اب دونوں اسکول پڑھے، کالج پڑھے، اب کبھی اس کو حاجت ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ پارک میں گھومنا ہے، تو وہ کسی ناجائز تعلقات والی لڑکی کو لے جانے کی بجائے کسی کو فون، اس کا دل چاہے کہ میں نے فون پر کسی سے بات کرنا، میرے دوست بات کرتے اپنی گرل فرینڈ سے، تو یہ منقوع ہے، اس کی پہلے سے نکاح رہے گی تو یہ یہاں سے بات کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو اس میں کون سی ممانعت ہے؟ اگر وہ چاہے کہ کسی کو بائک پہ لے کر کے گھومے تو وہ کسی اجنبی لڑکی کو چوری چپ کے لے کر گھومنے کی بجائے وہ سیدھا اپنے سسرال آئے، اور جو نکاح شدہ اس کی بیوی ہے اس کو ساتھ میں لے کر کے بائک پہ جائے، تو یہ اس سے ہمارے بچے حرام سے بچ جائیں گے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بات کہی وہ صرف اپنے ظاہری زمانے کے لیے نہیں کہی، کیونکہ وہ ہر دور کے نبی ہیں، ہر عصر کے نبی ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں۔ ان کی نکاح مسجد نبوی کی دیواروں تک محدود رکھی، وہ قیامت تک کے حالات دیکھ رہے تھے، اسی لیے فرمایا نکاح کرنے میں تاخیر نہ کیا کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو جلدی سے نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی برکتیں تم دیکھو گے انشاءاللہ۔ جلدی نکاح ہونا زنا پہ کنٹرول کر سکتا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائیں اور ماں باپ اتنی دیر کریں کہ وہ زنا میں مبتلا ہوں، تو اس کا وبال صرف زنا کرنے والے بچوں پر نہیں ہوگا، بلکہ اس زنا کا وبال ان کے ماں باپ پر بھی ہوگا جنہوں نے نکاح کرنے میں تاخیر کی ہے۔ اس لیے میں ان ماں باپ سے کہتا ہوں کہ بہت زیادہ فیشن پرست مت بنو، لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو وہ آگے جائیں، ہمیں ترقی کرنا ہے تب مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آئیں۔ بعض لوگ ایک بات یہ بھی، بعض لوگ کہتے ہیں ارے مولانا چلو ٹھیک ہے بچے کا نکاح کر دیں گے، کہاں رکھیں گے، کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے۔ میں نے کہا میری بہن، عورتیں زیادہ یہ سب مسالے پیستی ہیں نا، اگر وہ آئے گی تو درجنوں سے روٹیاں تو نہیں کھائے گی، جتنی روٹی 2-2.5 روٹی تم نے کھانا اتنا اس نے بھی کھانا ہے، جتنے کپڑے تم نے پہننا اتنے اس نے بھی پہننا ہے، ایک دن میں وہ 4 لباس تو نہیں پہنے گی نا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، یہی بات صحابہ نے بھی کہی تھی، لیکن یہ کچھ اور رنگ میں کہتی ہے، انہوں نے کچھ اور رنگ میں کہا تھا، یہ شکوے کے رنگ میں کہتی ہے، ان لوگوں نے رسول اللہ سے مانگنے کے رنگ میں کہا۔ آقا نے کہا نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو، خوب ترغیب دی۔ مالدار صحابیوں کے لبوں پہ تبسم کھیلنے لگی، غریب صحابہ کے چہرے اتر گئے، عرض کی کریم بندہ پرور میرے آقا، مالدار لوگ نکاح کریں گے، گھر رکھتے ہیں، نان و نفقہ کے اس کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، آقا ہم غریب مزدور لوگ ہیں، ہماری فاقہ کشی کے دن ہیں، ہم لوگ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو زمین پہ لیٹ جاتے پیٹ کو ٹھنڈک دینے کے لیے، ہم نکاح کریں، رکھیں گے کہاں، کھلائیں گے کیا؟ اگر کسی کے پاس مسئلہ پوچھنے جاؤ حالات کے تحت جواب بدلتے ہیں، لیکن یہ کریم آقا ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات، کبھی بات نہیں بدلی، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اور پھر کہہ دیا تو ہو گیا۔ زبان ینطق عن الہوا کا معجزہ کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ لوگ ابو الحکم کہتے تھے، ابو جہل کہا تو لوگ عبد الرحمن کہتے تھے، ابو ہریرہ کا ہو گیا، لوگ عبداللہ کہتے تھے، صدیق اکبر کا، لوگ عثمان کہتے تھے، غنی ذو النورین کا، ہو گیا۔ لوگ علی کہتے تھے، فاتح خیبر کا، ہو گیا، سبحان اللہ۔ لوگ خالد کہتے تھے، سیف اللہ کا، ہو گیا، جو ہو گیا۔
یہ ان کی شان ہے. صحابہ نے کہا ہم غریب مفلسی گھر نہیں, خود کھانے کے لیے مسائل, نکاح کریں گے تو کہاں رکھیں گے, کیا کریں؟ آقا نے فرمایا نکاح کرو. واہ 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 وہی بات رکھی. واہ واہ ڈاکٹر دوا بدلتا ہے لیکن یہاں ایسا میٹر ہے ہی نہیں. ہائے ہائے واہ پھر کہا نکاح کرو, حضور قریب ہے, فرمایا نکاح کرو, نکاح کی برکت سے اللہ تم کو مالا مال فرما دے. نکاح کرنے سے مالداری بھی آتی ہے, نکاح کرنے سے غربت بھی دور ہوتی ہے, نکاح کرنے سے پریشانیاں جاتی ہے. بلکہ ایک صحابی نے اس کی آقا, لوگ کہتے ہیں کہ حضور سے جو مانگو ملتا ہے, یا رسول اللہ مجھے دنیا میں جنت چاہیے, جنت, آپ مجھے جنت عطا کریں, جا تجھے دنیا میں جنت ملے گی. وہ گئے, ایک عورت سے نکاح ہو گیا. دنیا میں جنت مرے بغیر جنت مل سکتی؟ مجھے سنیوں کی مجمع میں کبھی کبھی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جنت کس کو چاہیے, تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں, لیکن اگلا سوال کوئی کرتا ہی نہیں. جنت تو ملے گی مرنے کے بعد, جیتے جی جنت ملنا نہیں ہے. تو جنت میں جانا سب کو ہے, مرنا کوئی نہیں چاہتا. دیکھو کیسی بات ہے, جنت میں سب کو جانا ہے, لیکن یہ میرے نبی کی در کا دربار ہے. صحابی نے کہا حضور مجھے دنیا میں جنت چاہیے, کہا اللہ تجھے جنت دے, دنیا میں جا. گئے تو نیک بیوی سے, حضور میں نے تو جنت مانگی تھی, وہ بیوی ملی. فرمایا نیک ہے کہ بد؟ کہا نیک ہے. کہا وہی تو دنیا کی جنت ہے. جن کو نیک بیویاں ملی ان کو دنیا کی جنت. اس لیے نکاح کو عام کرو. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی جو نیا جوڑا ہونے والا ہے, نکاح کب ہوگا؟ ہو گیا ماشاءاللہ, ہو گیا. اللہ اس نکاح میں برکت. آمین آمین. جو محبت اللہ نے سیدہ فاطمہ آمین. اور مولا علی کے درمیان پیدا کی تھی, اللہ اس دلہا دلہن کے درمیان اور ہم سب کی زندگی میں ایسی محبت پیدا کی. جو محبت اللہ نے اپنے محبوب اور ان کی پاک ازواج کے درمیان پیدا کی تھی, ایسی محبت اللہ تعالیٰ ان دلہا دلہن کے درمیان اور ہم سب کی ازدواجی زندگی میں عطا فرمائے. اور گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ من البلاغ.